اللہ کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا ہے اور اس کی شفقت ابھی ہے۔ آج کا دن بڑا خاص دن، یادگاری کا دن، بابرکت دن اور اپنے بڑوں کو یاد کرنے کا دن۔ کون سا دن؟ کون سا دن؟ فادر ڈے، باپ کا دن۔ آج کا دن خاص دن، آج کا دن باپ کا دن۔ بہت دنیا میں سب لوگ ابھی آج کے دن کو فادر ڈے کے نام سے منا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اس کی تاریخ بہت لمبی بڑی ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، میں چند باتیں شیئر کروں گا کہ باہر کے سادہ سے لفظوں میں، باہر کے ملک میں ایک کان تھی، اس کان میں 360 سے زیادہ لوگ تھے جو کان کو نہیں کھا رہے تھے، اور ایک دھماکہ ہوا اور اس میں سارے کے سارے لوگ مر گئے کیونکہ وہ روزی کما رہے تھے، تو اچھے لفظوں سے اس کو یاد کیا گیا ان کو۔ ان میں سے 200 ایسے لوگ تھے جو باپ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت 200 خاندان ایک ہی وقت میں اپنے جو ان کے بچے تھے وہ اپنے باپ سے محروم ہو گئے۔ تو اس لیے پھر بعد میں اس واقعے کو بڑا یاد کیا گیا اور اس واقعہ کو چھٹی کا دن دیا گیا، نام دیا گیا، اور اس کو فادر ڈے کے طور پر منایا گیا۔ یہ 1966 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بادشاہ تھے، انہوں نے حکم دیا کہ اس دن کو چھٹی ہوا کرے گی اور اس دن کو پورے طور پر فادر ڈے منائیں گے۔ یہ 1972 کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس وقت سے لے کر اب تک لوگ اس ڈے کو فادر ڈے منا رہے ہیں، اور یہ جون کا 3rd سنڈے یہ یہ جون کا 3را اتوار ہوتا ہے جب منایا جاتا ہے۔ بس اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی۔ لیکن اگر ہم اپنے کلچر میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاندان کی الف بے ہے، خاندان کی الف بے شروع ہے، آغاز ہے۔ الف بے سمجھتے اردو کے حروف تہجی ہے، الف بے تھوڑا سا اس کو ترتیب دے دیا جائے، الف کو تھوڑا بے کے بعد لے لیا جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ نہیں، الف بے ہے، لیکن الف کو اگر بے سے پہلے لے لیا جائے، لگا دیا جائے بے کو، الف کو بے کے بعد لگا دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ باپ بن جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ خاندان کی الف بے، یہ صرف اور اوپر کے آگے آغاز، ابتدا ہے۔ تو باپ جو ہوتا ہے وہ خاندان میں بڑا خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو باپ ہے، جو 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ باپ کا پہلا لفظ ہے بے، پہلا لفظ کیا ہے؟ بے۔ تو باپ میں بندوں والی خاصیت ہونی چاہیے، مردوں والی خاصیت ہونی چاہیے، جو بات کرے اس پر پورا اترنے والا ہو۔ وہ باپ ہی تو ہوتا ہے جو بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے اپنی زبان سے، وہ باپ ہی تو ہوتا ہے جو گھر کے بڑے بڑے فیصلے کیا کرتا ہے۔ اور دوسرا لفظ کون سا ہے؟ الف۔ الف کا الہی حکموں کو ماننے والا، الہی حکموں کو ماننے والا ہو، اس کی پابندی کرنے والا۔ باپ تو ہے، باپ کا درجہ تو مل گیا،
لیکن اگر خدا سے دور ہے تو آگے جا کے دیکھیں کہ کتنے مسائل بن رہے ہیں۔ اس لیے باپ الہی حکموں کو ماننے والا۔ لاسٹ میں کیا لفظ ہے؟ پے۔ پے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے والا ہو۔ اگر کوئی باپ پاکیزگی کی زندگی بسر نہیں کرتا تو جس طرح کا وہ خود ہے اسی طرح کی اس کی اولاد ہوگی، اسی ڈگر پہ اس کی رات چلے۔ صحیح سمجھے؟ بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے تو بائبل سے پڑھ کے چلیں گے تو اچھا لگے گا۔ میں چند شخصیتوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو باپ والا رشتہ ہے، یہ بہت ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ تین، ہماری دنیا میں ہم تین شخصوں کو باپ مانتے ہیں۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک اور بڑھا دیا جائے، چار اشخاص کو ہم باپ مانتے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلا ہمارا روحانی باپ، اور تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلیں تو پھر سب دنیا کا باپ آدم، پھر ابراہیم باپ ایماندار باپ۔ جو میں نے چار شخصیت کا ذکر کیا اس میں سب سے پہلا جو ہم روحانی باپ، جسمانی باپ نہیں بلکہ روحانی باپ مانتے ہیں وہ ہے خدا باپ، جس کے لیے یسوع نے فرمایا جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ اے ہمارے باپ کی کتنی ہے؟ دوسرا باپ جس کی ہم نسل ہے وہ باپ۔ تیسرا باپ مرد جس کی بیٹی سے شادی کرتا ہے یعنی تینوں۔ چوتھا باپ جس سے ہم تعلیم پاتے ہیں وہ بھی روحانی باپ یعنی استاد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسیحت میں ایک بہت بڑا حصہ جس سے وہ تعلیم پاتے ہیں اس کو باپ یعنی فادر کہتے ہیں، باپ یعنی فادر کہتے ہیں۔ تو چوتھا جو کون سا؟ جس سے ہم تعلیم پاتے ہیں، روحانی تعلیم، جسمانی تعلیم۔ جو انسان اپنے خدا باپ کے تابع رہتا ہے اس کی نسل اس کے تابع رہتی ہے۔ کئی دفعہ بولا جاتا ہے کہ میں بہت سارے حوالے دیتا ہوں۔ میں حوالے اس لیے دیا کرتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو زیادہ برکت ملتی ہے، لیکن آج ہم کم حوالے پڑھیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب پڑھیں سارا تو اس میں لکھا ہے، ہم پڑھیں گے نہیں زبانی پر، کہ جب باپ ابراہیم باپ اسحاق کو لے کر جا رہا ہے یعنی اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے تو جب وہاں پہ موریا کے پہاڑ پر پہنچتے ہیں تو اسحاق پوچھتے ہیں اپنے باپ سے، اے باپ ہمارے پاس لکڑیاں ہیں، آگ ہے، لیکن ہمارے پاس مینڈا نہ کہاں ہے جس کو ہم نے ذبح کرنا۔ اور باپ نے فرمایا کہ خدا خود مہیا کرے۔ یہ باتیں کی، اس کے بعد قربان گاہ بنائی، لکڑیاں چڑھی اور اس کو پھر اپنے بیٹے کو ہی پکڑا اور لٹا دیا، ذبح کر دیا۔ لیکن باپ نے، بیٹے نے ایک دفعہ بھی سوال نہیں کیا کہ باپ آپ نے تو بولا تھا خدا مہیا کرے گا، کہاں گیا تیرا خدا، کہاں گیا بیٹا؟ نہیں کیا، فرما پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ ابراہیم اپنے خدا باپ کا فرما بردار ہے، اس لیے اس کا بیٹا اسحاق بھی اس کا فرما بردار۔ دوسرا حوالہ اگر ہم ساتھ 11 باب میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا افتح الجلالی۔
جب وہ فتح کر کے آ رہا ہے تو اس نے ایک منت مانی. وہ کہتا ہے کہ جب میں فتح کر کے جاؤں تو جو مجھے سب سے پہلے ملے میں خدا کے نام پہ سوگتری قربانی کے طور پر اس کو قربان کر دوں گا. جب وہ فتح کر کے آیا تو اس کی اکلوتی اولاد ایک بیٹی تھی. تو اس بیٹی نے جب سنا کہ اس کا باپ فتح کر کے آ رہا ہے تو اس نے اپنی سہیلیوں کو ساتھ لیا اور اس کے استقبال کو جب نکلی دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے دیکھا کہ یہ تو میری بیٹی ہے. تو میں نے تو خدا سے بات کی وعدہ کیا کہ جو پہلے مجھے ملے گا اس کو سوگتری قربانی کے طور پر گزران دوں گا. اس سے رو پڑا, بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا ہائے میری بیٹی تو وہ ہے ان میں سے جنہوں نے مجھے دکھ دیا. حالانکہ وہ تو بیچاری خوشی منا دی. کیوں؟ اس لیے اس نے وعدہ کیا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس بندے نے بولا کہ میں نے خدا کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. اور اس نے اپنی بیٹی خداوند کے حضور گزرا قربانی سوگتری قربانی کے طور پر گزرا اپنی بات سے پیچھے. اور وہ بیٹی اتنی فرما بردار رہی کہ اس نے بولا صرف ایک بات چھٹی تھی کہ مجھے 2 مہینے کی چھٹی دے دیں تاکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے پان پہ ماتم کر سکوں, ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار سکوں. اس کے بعد اس کو گزرا. باپ ابراہیم کا بیٹا اسحاق فرما بردار رہا کیونکہ وہ اپنے باپ کا فرما بردار. افتہ جلادی کی بیٹی اپنے باپ کی فرما بردار رہی کیونکہ وہ اپنے باپ خدا کا باپ. ایک بندہ اور ہے جو کاہن ہے. جو کون ہے؟ کاہن. اس کے بیٹے ٹھیک نہیں, فرما بردار نہیں. میں یہ چاہتا ہوں اس حوالے کو ضرور پڑھا جائے. میرے ساتھ نکالیے سیمول کی پہلی کتاب 2 باب 12. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے. جی ہاں, ایلی کے بیٹے کیا لکھا؟ بہت شریر تھے. صرف شریر نہیں, کتنے بڑے شریر ہوں گے کہ جو لفظ پیچھے بہت لکھا ہے. ایلی کاہن ہے اور اس کے بیٹے بہت شریر ہیں. آگے شرارت میں زیادہ اس پہ نہیں جاؤں گا. جب یہ شریر تھے تو ایلی کاہن کو پتہ چل گیا لیکن اس نے ان کی تربیت نہیں کی. جب ان کی تربیت نہیں کی تو خدا نے فرمایا 2 باب اس کی 33 آئے 34 آئے اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں حفنی اور فنحاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا. جی, وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے. وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے. جو بہنیں بیٹیاں عورتیں عبادت کے لیے آتی تھی یہ ان کو تنگ کرتے تھے تو خدا کو اتنی غیرت آئی کہ یہ دونوں ایک ہی دن کیا ہوگا مر جائے. ایک بھیج آ گیا. یہ چوتھا باب 11 آئے. پہلا سموئیل 4 باب 11 آئے. اور خدا کا صندوق چھن گیا اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس مارے گئے. اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس مارے گئے. حفنی اور فنحاس مارے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایلی کے بیٹے تو شریر تھے اس لیے وہ دونوں ایک ہی دن مارے گئے لیکن باپ ابراہیم کا بیٹا تو زندہ رہا.
لیکن افتاح جلالی کی بیٹی کیوں ماری جبکہ وہ فرما برداری کرتا؟ اس کو بھی زندہ رہنا، ہاں زندہ رہنا چاہیے۔ لیکن جب باپ ابراہیم سے خدا نے بات کی تو اس نے بولا تھا کہ تو اپنا پیارا بیٹا اس جگہ پہ لے جا جہاں میں بتاتا ہوں اور وہاں پہ جا کر میرے لیے قربان کر دے۔ خدا نے خود مانگا تھا وہ بیٹا، لیکن افتاح جلالی نے سوختنی قربانی خود بولا تھا، خود خدا ان کے آگے والا، اس لیے اس کی بیٹی نہیں بس، اور ابراہیم کے بیٹے کو خدا نے خود مانگا، اس لیے ایسا۔ بہت سارے والدین اپنی اولاد کی تربیت جب نہیں کرتے ایلی کاہن کی طرح، آج بھی بہت سارے لوگ پاسٹر صاحبان پر، بشپ صاحبان پر، جو میں سمجھتا ہوں کلیسیا کے رہنما ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، خادم الدین ہوتے ہیں، ان کی طرف انگلی زیادہ اٹھاتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے کیسے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ کا اثر، باپ اگر ٹھیک ہے، وہ اگر پہلی بات جو کی تو پاکیزگی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو یقیناً اس کے بچے بھی کریں گے۔ اگر خود پاکیزگی کی زندگی میں نہیں ہے، اگر کوئی باپ سگریٹ پیتا ہو تو اپنے بچے کو کیسے سگریٹ پینے سے منع کر سکتا ہے؟ اگر کوئی باپ خود نشہ کرتا ہے یا کوئی گالی دیتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اپنی اولاد کو کیسے منع کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ ایک ایسا معنی ہے کہ پہلے اسی کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا اچھی جگہ دے بھائی انس مل کو، وہ گاتے ہیں، باپ چلاتا گھرانہ، باپ چلاتا گھرانہ وہی نیک و بد کا پیمانہ۔ باپ گھرانہ چلاتا ہے اور وہی نیک و بد کا پیمانہ۔ اگر ہو نظر یسوع پہ تو سب کچھ بھلا ہی بھلا، اگر اس کی نظر، جو باپ ہے باپ کی نظر یسوع پہ ہے، خدا پر ہے، تو سب کچھ بھلا ہی بھلا۔ کیونکہ مسیحی خاندان کی کنسٹرکشن اس طرح ہے کہ مرد کا سر خدا اور عورت کا سر مرد، سب سے اوپر خدا اور بدن عورت اور عورت کا سر مرد۔ یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، گاڑی کے دو پہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو پہیے تو پھر اس طرح برابر ہوتے ہیں، لیکن مسیحیت میں ایسا ہرگز نہیں۔ مسیحیت میں نیک و بد کا پیمانہ کون ہے؟ باپ ہے، کیونکہ عورت کا سر مرد اور مرد کا سر خدا ہے۔ یہی کچھ تو لکھا ہے بائبل میں۔ اگر عورت اپنے شوہر کے تابع ہے تو شوہر، اور شوہر اپنے خدا کے تابع ہے، تو اس گھر کی برکتیں ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت سارے لوگوں نے آزمایا، میں بولتا ہوں آزمانا نہیں چاہیے، آزما کے دیکھ، چیلنج آزما کے دیکھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بات بتائی، میرا دل کرتا آج پھر بتاؤں۔ جو اپنے والدین کے فرما بردار رہتے ہیں ان کو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ میں ایک دفعہ چھٹی گیا تو اپنے گھر سے، یعنی سانگلہ ان سے فیصل آباد کی طرف جا رہا تھا، میرے والد میرے ساتھ تھے، تو مجھے بولنے لگے کہ ہم نے فیصل آباد میں حاجی آباد جا کے اترنا ہے گاڑی سے۔ حاجی آباد سے اتر کر ہم نے پاسٹر ہاؤس میں جانا تھا، وہاں ہمارے
बड़े अच्छे रिलेटिव थे, वहाँ उनके पास रहना था। रात अगले दिन फिर मेरी गाड़ी में बैठना। तो मेरा बैग बहुत बड़ा होता था, बैग में सारी चीज़ें मैंने भरी होती थी अपनी ज़रूरत की, बहुत हैवी भारी बैग। तो मैंने अपने वाले साहब को बोला, मैंने कहा अब्बा जी हमने जमीलाबाद उतरना है, जमीलाबाद से वहाँ पे सीधा रोड जाता है, तो फिर हम वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पे जब वो वाईपी रैली यूथ रैली हुआ करती थी तो वहाँ पे हम जाया करते थे, मुझे याद था। लेकिन उन्होंने दूसरी दफ़ा बोला नहीं, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, कई दफ़ा गया हूँ, मुझे पता है जमीलाबाद नहीं उतरना, हमने हाजियाबाद उतरना। जब दूसरी दफ़ा उन्होंने बोला तो फिर मुझे जरूरत नहीं हुई कि मैं दोबारा उनसे आगे बात करूँ। मैंने कहा ठीक है, पैंट शर्ट मैंने पहनी हुई और जाके उतर गए। जो ही जमीलाबाद आया, मैंने अपने वाले साहब को बोला अब्बा जी ये है जमीलाबाद चौक। तो वहाँ से गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि किसी को उतरना ही नहीं था, तो वहाँ गाड़ी रुकी नहीं। बोलते यार ये तो हमने यही उतरना है। कहा अब्बा जी ये जमीलाबाद है, हाजियाबाद इससे आगे। तो जब हाजियाबाद आया तो उन्होंने रोका, बोलते रहे उसको रोकते लेकर अगले स्टॉप पे। मुझे कंफर्म था, 100% कंफर्म था कि वहाँ से पैदल चल के, मैं भी इन गलियों में यहाँ पे बड़ा चलता रहा हूँ, लेकिन अभी सारे ये समझते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे आगे भी थोड़ा सा जाना तो बाइक पे चला जाए, तो वो काफ़ी लंबा सफर। तो वहाँ से जब गाड़ी से उतरे तो वो फिर बैग मैंने उठाया, फिर बोलने लगे यार ये तो सही नहीं हुआ, इतनी गर्मी है और इतनी दूर पैदल चल के जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने वो बैग उठाया और वहाँ तक पहुँचते बहुत था, क्योंकि काफ़ी है, लेकिन मैंने अपने बाप को गलत नहीं कहा। तीसरी दफ़ा दूसरी दफ़ा बात करने की मैंने जरूरत नहीं। मैं ये समझता हूँ अगर मैंने फर्मा बरदारी की तो बाप ने, खुदा बाप ने मुझे बहुत बरकत। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करते हैं और सरफराजी को छूते जाते हैं, बुलंदियों को छूते ऊपर जाते हैं, और जो अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं उनको ना इधर कुछ मिलेगा ना उधर कुछ मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो वालिदैन की हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते, बहुत सारी बातें जो कही जा सकती हैं। मैं ज़बानी एक हवाला और दूंगा। यीशु ने एक तमसील कही, कहा कि एक बंदा था, उसके 2 बेटे थे। उसने कहा पहले को कि तू जा खेत में जाके काम कर, उसने बोला मैं नहीं जाऊँगा। फिर दूसरे को बुलाया, उसने बोला कि नहीं बाप मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बाद में पछता के वो चला गया, पछताया कि बाप ने मुझे बोला, मैंने बात ही नहीं मानी, लेकिन वो चला गया। तो यीशु उसकी तारीफ करते हैं कि वो बेटा अच्छा है जिसने इनकार करके भी फर्मा बरदारी कर ली। कलाम मुक़द्दस में एक बहुत खास आयत लिखी हुई है। फिर ऐसा वक्त भी आता है इंसान को कि इंसान की औलाद छोड़ देती है, उससे पीछे हट जाती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है अगर तेरे वालिदैन भी तुझे छोड़ दे, मैं चाहता हूँ ये आज पढ़ी जाए, मेरे साथ निकालिए इस नूर की किताब 27वां बाब 10वें। पढ़ दीजिए। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें, हाँ, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें, तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा, खुदावंद मुझे संभाल लेगा। खुदावंद संभाल लेता है जब माँ और बाप छोड़ देते हैं। एक शख्स को जानता हूँ जो बैते हंसदा के हौज पे पड़ा है, 38 बरस से वो बीमार है। मैं ये समझता हूँ यकीनन उसकी औलाद भी होगी, लेकिन ना तो माँ बाप उसके पास है ना उसकी औलाद, और उसकी औलाद भी छोड़ गई, लेकिन खुदा ने उसे नहीं छोड़ा, अकेला पड़ा रहता है। हौज के पानी के हिलने का इंतजार करता है कि कब हिले पर मैं उतरूं और शिफा।
ایک دن وہاں یسوع آئے اور یسوع نے کیا کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے بولتا ہے میں تو چاہتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مجھے ہوش میں عطا۔ یسوع نے کہا اپنی چارپائی اٹھاؤ اور چل، پھر وہ اپنی چارپائی چوکی اٹھاؤ، سر پہ اٹھائے۔ جب ماں باپ بہن بھائی اولاد بھی چھوڑ دے اور اس وقت یسوع ساتھ ہوتا ہے، ضرور میں لکھوایا اور نئے عہدنامے میں اس نے پورا کر کے دکھایا، اس کا شکر ادا کریں۔ باتیں تو بہت جو کی جا سکتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 2 آیتیں پڑھوں گا۔ ایک آیت جو سب سے پہلے پڑھنی چاہیے تھی میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب 20واں باب، اس کے بعد ہے ہاں جی 20واں باب بعد میں ہے۔ اور تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے۔ استشنا میں لکھا ہے 5 باب 16 ہے، اس میں لکھا ہے یہ ساری آیت لکھی اور آخر میں لکھا ہے تاکہ تیرا اس ملک میں بھلا ہو، عمر بھی دراز ہو اور بھلا بھی ہو۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، کیونکہ یسوع نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے۔ یسوع کے بارے میں لکھا ہے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 2 باب اس کی 51 آیت۔ اچھا تو یہ پڑھیں 51 لوکا 2 باب۔ اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی۔ یسوع اپنے والدین کے ساتھ ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ یسوع اپنے والدین کے تابع رہا۔ تھوڑا سا اگر اور تھوڑا غور کریں تو جب یسوع صلیب پہ ہیں تو اپنے شاگرد کو بولتے ہیں دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں کو بولتے دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اپنی ماں کی فکر کرتے ہیں۔ اور اپنے باپ کے ایسے فرما بردار ہیں، وہ بولتے ہیں دعا کرتے ہیں اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ ایسا فرما بردار رہا، اس نے موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ کی۔ مسیح ہمیں دکھ اٹھا کے ایک نمونہ دے گا کہ ہم اس کے نقشے قدم پر چلیں۔ استشرا میں لکھا ہے 27 باب میں اس کی 16 آیت میں کہ جو انسان اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے یا باپ کو حقیر جانتا ہے وہ جان سے مارا جائے، وہ جان سے مارا جائے۔ جو اپنے والدین کی حقارت کرتے ہیں، خود اگر 2-4 جماعتیں پڑھ گئے ڈگری لے لی تو والدین ان پڑھ رہ گئے، بولتے تب نہیں پتا جی جیسے سب کو جاننا تھا پتہ ہی۔ والدین کو جو حقیر جانتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ لعنت اس شخص پر جو اپنے والدین کو حقیر جانتا ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب کہیں آئیے ہم سنے ہوئے کلام پر غور کریں اور دیکھیں کہ میں کس جگہ پہ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے والدین حیات ہیں اور وہ ان کی خدمت کر سکتا ہے اور جن کے والدین خدا کے پاس چلے گئے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے دعا کا ایک دروازہ بند ہے۔ اس کو خود ہی محنت کرنا پڑے گا، خدا کا شکر ادا کریں۔